من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. عزیزان گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے آج 3 روزہ محافل محرم الحرام تیسری اور اختتامی نشست کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سورہ یاسین شریف سے ہو چکا ہے، اور آج کی اس مقدس اور بابرکت محفل میں علماء کرام تشریف لا رہے، مشائخ اعظام کی آپ سے عرض کریں گے، اور ابھی بلا تاخیر آپ کے سامنے برادر مکرم عالم نبیل قاضی جلیل حضرت علامہ مولانا اشتیاق احمد قادری صاحب آپ کو عبداللہ وہ آپ کے سامنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز نماز مغرب کے فوراً بعد دنیا خطابت کے شہنشاہ، عظیم مبلغ، عظیم عالم دین، اہل سنت کا سرمایہ، مقرر ذی شان، واضح خوش الحام، عالم بعمل، میری مراد حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کا خطاب ہوگا، اور پھر محسن اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، مجاہد ختم نبوت، شاہین ختم نبوت، جانشین شہید ختم نبوت، صاحبزادہ والا شاہ حضور پیر سید محمد واجد علی گیلانی صاحب نقشبندی مجدی دامت برکاتہ العالیہ، آپ خطاب فرمائیں گے، انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ یہ سارے سلسلے، یہ ساری رونقیں، یہ ساری بہاریں جن کے دم قدم کے صدقے ہیں، عاشق رسول، عاشق مدینہ، پیکر رشد و ہدایت، منبع فیض و برکات، پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ والا شان حضور پیر سید اکبر علی شاہ صاحب نقشبندی مجدی دامت برکاتہ العالیہ، اور عاشق مدینہ، عاشق رسول، ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ والا شان حضور پیر سید اصغر علی شاہ صاحب نقشبندی مجدی دامت برکاتہ العالیہ، آستانہ عالیہ کوٹلی میانی شریف، یہ ان کی رونقیں ہیں، یہ ان کے لگائے ہوئے جو پودے تھے اور ان کے باغ کی جو بہاریں ہیں، یہ ساری ان کے دم قدم سے ہیں۔ تو میں آستانہ عالیہ، جتنے بھی آستانہ عالیہ کوٹلی میانی شریف کے بزرگان دین، مشائخ اعظام، علماء کرام، صاحبزادگان، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ذہن سازی کی، اور پھر چناوا، کالی صوبہ، ٹھٹھا راؤ، کالا باجوہ اور دیگر ہمارے اہل سنت و جماعت کے اراکین اور دوست احباب، جنہوں نے، اور بالخصوص چناوا کے بزرگ، نوجوان، بچے اور مائیں بہنیں، اور خصوصاً بالخصوص تحریک فدائیان ختم نبوت پاکستان یونین کونسل کالی صوبہ کے کارکنان، ان کی بھرپور کاوشوں کی بدولت یہ 3 روزہ پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں ان نوجوانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو دن رات انتھک محنت کر کے اس پروگرام کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں، اور اس پروگرام
محنت کرتے ہیں وہ نوجوان، میری دعا ہے اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا عاشق رسول بنائے، امتی بنائے، مومن بنائے۔ اللہ پاک ان نوجوانوں کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں اپنے برادر مکرم سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ علامہ عبدالعزیز چشتی صاحب کی زیارت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة رب العالمين وعلى رؤوف بالمؤمنين شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأولياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بھئی میں قرآن مجید دی آیت مقدسہ دی تلاوت کر کے تو اللہ دی طرف درود پاک پڑھن دی دعوت دی ہے۔ اساں انج نہیں پڑھیا جی میں درود پاک پڑھن دا حق ہے روایت سماعت فرماؤ، امید ہے کہ جس طرح آپ کے پڑھنا اس طرح سمجھ کے پڑھنا بھی جانتا جدوں بھی بولتا ہے وہ دی بولی نو بھی سنتا ہے تے وہ دی زبان کو سمجھتا بھی ہے۔ آسمان نہیں آسمانہ دیاں بلندیاں تے جنت کے اندر جننے بھی حوراں نے فرشتے نے یہ جنی بھی اللہ دی مخلوق ہے کسے زبان کے اندر بھی بول دی ہے نا تے اے فرشتہ وہ دی بولی نو بھی سمجھنا ہے وہ دی آواز نو بھی سمجھنا ہے تے فرشتہ او ہوئے جڑا حضور دے در کے نوکری پیا کرے۔ اے حضور دے نوکراں دا مقام ہے تے جنہ دے در کے نوکری کیتی جا رہی ہے انہاں دا کی مقام ہے؟ انہاں دی قوت سماعت، انہاں دا علم۔ اے فرشتے تھی اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا ان اللہ وکل بقبری ملکن اعطاء الاسماء الخلاق، جڑا فرشتہ میرے قبر پہ کھڑا ہے اللہ نے دنیا کائنات دی ہر چیز دے نامہ دا علم عطا فرما چھڑیا۔ اور جتوں بھی کوئی بندہ بولتا ہے نا فرشتے دی ڈیوٹی کی ہے، جتوں بھی کوئی حضور دی ذات پہ درود پڑھتا ہے، درود سلام پڑھتا ہے، اے فرشتے دا کام میں اسے وقت حضور دی بارگاہ چ کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے ھذا فلان ابن فلان
یا رسول اللہ تہاڈا فلاں امتی اودے فلاں پتر نے قد صلی علیک یا رسول اللہ اس وقت تہاڈے تے درود پڑھیا جائے پڑھنا ہے اسی پڑھتے ہیں ساڈا تے یہ بھی عقیدہ کہ حضور خود بھی سماعت کرتے ہیں لیکن یہ کتاب کوئی بنیا نہیں وہ دستے نے کہ فرشتہ پہنچاتا ہے حضور تک درود تے کم از کم یہ تو تصور کے رکھو نا ذہن دے اندر کہ اسی ہن جنابے کی اس مسجد دے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہیں تے فرشتہ پہنچاتا ہے تے جے عام بندہ سلام لوے کسی نال تے حضور نے فرمایا کہ انہاں جواب دینا فرض ہے تے جنہ یہ ارشاد فرمایا کیا وہ سلام کا جواب نہیں دیندے ہوں گے تے جے حضور دی بارگاہ چوں سلام کا جواب آ جائے میرے امتیاں تو ہی سلامت رہ تیرے تے بھی اللہ دی سلامتی ہو گئے کہ دنیا کائنات دی چیز کیڑی پیچھے رہ جاتی اور اس نظریے کا تساں سارے پڑھ کے سارے نے اپنی اس محفل کے اندر حاضری لوانی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله حمد و صلاۃ و بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل منٹ رہ گئے 15-16 تے میں ملنا پیا میں کی سناواں چلو آیت پڑھی ہے گل والی گئی اللہ نے فرمایا کہ مینوں تواڈے کول کچھ نہیں چاہیے صرف اپنے محبوب دی آل دی مودت چاہیے تانوں دسیا سی محبت اور چیز ہے مودت اور چیز ہے محبت نچلا درجہ ہے اس تو اتلا درجہ ہے عشق ہے عشق دے اندر عقیدت آ جائے تے وہ مودت بن جاندی ہے تے اللہ نے فرمایا کہ مینوں میرے محبوب دی آل دی مودت چاہیے محبت پیار عشق نہیں مودت چاہیے مطلب یہ کہ کوئی وقت آ جاوے تے جان دینی پہ جاوے دے چھڈو لیکن سینے جو حسین کا پیار نہ کڈیو شاہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے محبت کی گل آپ نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا سبحان اللہ رسول اللہ دے لباں جو نکلے ہوئے لفظ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ میرے گھر والیاں دی محبت دل دے اندر لے کے مر جاوے گا نا تے میں انہوں مرن نہیں دینا سبحان اللہ آپ ان تے لگے گا جی میں روح قبض ہو گئی ہے مر گیا وے لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا مات شہیدا او مریا نہیں تے شہید ہے کہ شہیدان نے متعلق اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ فرماتا ہے شہیدان کو میں مرن ہی نہیں دیتا ہے گا وہ زندہ نے تواڈے تے نہیں عقل ہی نہیں ہے کہ تسی انہاں دی زندگیاں نو سمجھ سکو بلکہ دوسری آیت اندر اللہ فرماتا ہے بل ان ربکم یرزقون اللہ فرماتا ہے میں انہاں دے قبراں دے اندر انہاں نوں رزق بھی پہنچانا میں مرن نہیں دیندا اگلا جملہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا بولو سبحان اللہ یہ حدیث ہے حدیث کا جملہ ہے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جڑا میرے گھر والیاں دی محبت سینے دے اندر رکھ کے اس دنیا تو جائے گا نا اتنی دیر تک وہ ملک الموت نہیں آئے گا جتنی دیر تک میں رب کو توبہ دی توفیق نہ عطا فرماتا ہوں پیدا کرتا ہے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشر له ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر سبحان اللہ بولنی ہے یہ دسنا نہیں بار بار جب حضور دے حدیث دے الفاظ سنائے کہ آپ ہی بول پیا کرو اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا جڑا میرے محبوب دی آل اللہ فرماتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری آل کا پیار لے کے سینے اس دنیا تو جاتا ہے نا جب ملک موت ہوتا ہے روح قبض کرنے والا فرشتہ اور روح قبض کرتے ہوتا ہے کہ جنہوں اللہ نے پہلے دس چھڑیا ہوئے جنتی ہے جنہوں
اپنی روح تے قبض کرنا ہوتا ہے ملک الموت فرماتا ہے تیری روح تے قبض کرنی ہے اللہ کا حکم ہے تیری میں جان لے کے جانی ہے پر گھبراویں نہ تیری روح قبض کرن تو پہلا میں تینوں اللہ کی بشارت سنا دینا اللہ نے فرما دیتا ہے تو جنتی ہے بشارتاں سنا دیتا ہے جدو بہت ہو جاتا ہے اسی انہوں غسل دے کے کفن پہنا کے قبر سے اتارتے ہیں نا پھر منکر نکیر آتے ہیں جدو عام بندے دی قبر سے تو بڑی ڈراؤنی شکل لے کے آتے ہیں تے جب منکر نکیر نو بھی دس کے بھیجا جائے کہ جدو کوئی چلا میں جنتی آ فرشتے جدو کوئی چلے ہو جنتی ہو ثم منکر و نکیر جدو منکر نکیر آتے ہیں دھیان کے کہتے ہیں نا گھبرائی نہ اساں تیرا صاحب کی کرنا ہے تینوں تے اللہ نے پہلے ہی فرما چھڈیا تو جنتی ہے اور اگلا جملہ اللہ دے پیارے محبوب فرماتے ہیں الا فمن مات على حب آل محمد تذهب الى جنة كما يذهب الى جنة كما تذهب الى العروس كما تذهب العروس الى بيت زوجها میری آج محبت رکھنے والا اس دنیا تو جاندہ ہے نا کہ جدو قبر کی طرف لے کے جاندے ہیں نا وہ ایمی نہیں جاندہ وہ ایک جاندہ ہے جی میں پہلی رات کی دلہن اپنے سامن دے لگ جاتی ہے یہ بڑی بڑی گل ہے یہ بڑی بڑی گل ہے اللہ دے پیارے محبوب نے اپنے جملے دے اندر ارشاد فرمایا حدیث پاک میرے اور آپ نے کریم علیہ السلام تھی آپ نے فرمایا آج محبت سمیت رکھ دینا انہوں آمین نہ سمجھو جے وہ پکا مومانے وہ پکا مومانے ٹائم بڑا تھوڑا چمکے علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور امام رحاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ نے بڑے کامل والی بنی بڑے کامل بنی اللہ نے آپ کا معمول ایسی ایک سال حج کر جاتے سن تے جس سال حج کر جانا ہوتا اس کو اگلا سارا سال روزہ رکھ کے اللہ دی راہ تے جہاد کرتے سن وقت گزرتا گیا تے موسم آ گیا سال آ گیا حج والا تے آپ حج والا سال آ گیا تے حج دے دن قریب آ گیا آپ کے کول 500 اشرفیاں سن 500 اشرفی پھڑ کے بازار کی طرف چلے حج دے واسطے جانا نقطہ خریدن دے واسطے حج دے واسطے چیزاں خریدن واسطے کہ رستے دے اندر ویندے نے ایک عورت کے برقع نے پایا ہے تے نالے رون رہی ہے تے نالے ایک مردہ جانور دا گوشت پہ کٹ دی تے ویکھن والا ہر بندہ یہ محسوس کر جائے گا کہ بڑی مجبور ہے رون بھی رہی ہے تے مردے دا گوشت کٹن رہی ہے تے کھان واسطے لے کے جائے مجبور ہے ہر بندے نوں پتہ لگ جاندا ہے تے جڑے ہون اللہ والے اللہ نے دل دیا نظرہ عطا فرمایا ہوں انہیں جب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دیکھیا نا کہ جا کے نا قریب ہوتے آپ نے فرمایا عورت نال بیٹیاں بھی عورت دیا اے عورت کیڑی چیز نے تینوں نوا چھڈیا ہے کیوں مردے لگ گوشت کٹن رہی ہے کس چیز نے تینوں مجبور کر چھڈیا ہے تے وہ عورت بول کے کہتی ہے اسیاں ماڑے دنیا ڈاڑی اسیاں ماڑے دنیا
ایسی سید زادیاں ماں کہ کسے کے ہاتھ نہیں پھیلائے، کسے کے ہاتھ نہیں پھیلائے، سید زادیاں ماں اساں ہاتھ نہیں پھیلائے تو لوگاں سانو پوچھیا کوئی نہیں، اساں ہاتھ نہیں پھیلائے لوگاں پوچھیا کوئی نہیں۔ نوبت واقعہ تک آ گئی ہے کہ ہر چیز کو نہیں کھان والی تے اپنی انہاں بچیاں نو زندہ رکھن واسطے گردے دا گوشت لین واسطے آ گئی، انہاں نو زندہ رکھن واسطے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے واسطے جا رہا زندہ اندر خیال کرتے ہیں حج کرنے واسطے جا رہا ہوں، میں انہاں اشریاں میں ساز و سامان خرید لواں گا، خرید کے میں اللہ کے گھر جاواں گا، اللہ کے گھر کا طواف کر کے میں در رسول دے جاواں گا، جب رسول اللہ کے قبر کے سامنے جاواں گا، میں حضور کے روضہ اقدس کے سامنے جاواں گا، جا کے سلام کراں گا، کہ میں سلام کیتا رب کائنات کے پیارے محبوب نے اے جدوں میں فرما چھڑیا اے جو آواز آ گئی اوے عبداللہ ابن مبارک کار میں سلام کرنا میں تیرے دستے دل کے میری یاد شہزادی رومی رہ گئی ہے وہ جو مدد کی کوئی نہیں میرے گل کے لئے نماز دے آ جائے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا اے شہزادی اے پنسو اشرفی اپنے کر جا گئے اپنے بیویاں اپنی بیٹیاں کو کھانا پلا اللہ کی طرف منظوری ہوئی تو میں پھر اگلے سال حج کرنا جدوں ہے معاملہ طے ہو گیا نا رات پئی تے بستر دے اندر ستے اپنے بستر تے ستے جس بندے نے حج کرنے واسطے جانا ہوئے ارادہ کیتا ہوئے پیسے بھی اکٹھے کر لے ہون تے پھر نہ جایا جائے تے بندہ سوچدا تے پتہ نہیں منظوری نہیں ہوئی پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی ہے جایا نہیں گیا حضرت عبداللہ ابن مبارک سوچتے نے بھی حج دے دن بھی آگے قافلہ روانہ کر دیتا لوگی حج کر کے نا سارے جدوں واپس آ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کو بڑا چاہ سکتے حدیث بھی ہے نا کہ جڑا بندہ حج کر کے آندا وے او دے گھر دے اندر داخل ہون تو پہلا باہر ہی اونوں ملو کیونکہ او تے بخشیا ہوندا او تے دعا کروایا کرو اپنے پنڈ تو باہر نکل کے نا تے استقبال کرنے واسطے گئے حاجیاں دا حاجیاں نے استقبال کرنے واسطے گئے پہلے حاجی صاحب نوں ملے سلام لئی جپی پائی تے فرماندے نے حاجی صاحب تانوں مبارک ہوئے وہ بندہ اللہ بھی کہتا حاجی صاحب تانوں بھی مبارک ہوئے حاجی صاحب تانوں بھی مبارک ہوئے عبداللہ ابن مبارک بڑے حیران ہوئے کہ میں تے حج کیتا ہی کوئی نہیں اے مینوں حاجیاں مبارکہ پہ لے آ رہا اب نہ میں کوئی غلطی لگی ہوئی کہ میری شکل دا بندہ اتنے نظر آ گیا ہوئے گا اگلے نوں ملے اور میں حاجی صاحب مبارک ہوئے وہ بندہ بھی کہتا حاجی صاحب تانوں بھی مبارک ہوئے بڑے حیران ہوئے اگلے نوں ملے مبارک ہوئے حاجی صاحب تانوں بھی مبارک ہوئے بڑے حیران ہو کے شام نوں جدوں بسترے تے پے نا تے جدوں بندہ سویرے کوئی عجیب جی گل سنے نا کہ رات نوں سون تو پہلوں ذہن چ ضرور آندی ہے ذہن کے اندر خیال آیا پتہ نہیں کی عجیب ماجرا ہے کہ میں انہاں نوں مبارک پہ دینا ہے کو سارے مینوں بھی کہتے حاجی صاحب تانوں بھی مبارک ہوئے معاملہ کی ہے یہ سوچدیاں نا اکھ لگ گئی اکھ تے بند ہو گئی پر قسمت دا ستارہ جاگ گیا سبحان اللہ حضور خود عبداللہ ابن مبارک کے کمرے دے اندر تشریف لے آئے سبحان اللہ تیرے لائق تے نئی کلی سید زادی دے نال تیری ملاقات ہو گئی تو سید زادی دی خدمت کیتی ہے سید زادی دے نال خرچہ دیتا ہے میرے گھر والے دے واسطے اپنے حج نوں قربان کر چھڑیا ہے تیری یہ ادا میرے رب نوں بڑی پسند آئی ہے میرے رب نے تیری شکل دا ایک فرشتہ پیدا فرما چھڑیا تیری شکل دا رب العالمین نے فرشتہ پیدا
للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ محفل پاک نماز عصر کے بعد سے جاری ہے اور آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت فرمائی اور عظمت اہل بیت کے حوالے سے بیان سماعت کیا۔ آپ انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر کے بعد آپ شاہین ختم نبوت، جانشین شہید ختم نبوت صاحبزادہ والا شام حضور پیر سید واجد علی گیلانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کا نورانی خطاب سماعت فرمائیں گے اور اس کے فوراً بعد خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان، خطیب بدل، بزرگ عالم دین میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر عبدالعزیز چشتی صاحب زیدہ مجدہ آپ گجرانوالہ، وہ بھی انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر تک تشریف لانے والے، ان کا بھی آپ خطاب سماعت فرمائیں۔ مہمانان ذی وقار اور اہل دل، ہم سب اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایسی پاکیزہ مذہب، پاکیزہ محفل سجانے کی توفیق عطا کی اور یہ پروگرام الحمدللہ 7 محرم الحرام سے اس کا آغاز ہے۔ آج دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے۔ کل آپ نے خطابات سماعت فرمائے، آج بھی سماعت فرمائے گی اور میں خوش آمدید کہتا ہوں جو بھی ہمارے مہمان یہاں تشریف لائے۔ چودھری اختر علی چوتھا صاحب گول چک سے، شادی مندہ سے ہمارے بزرگ تشریف لائے اور بقیہ سے ہمارے برادر مقرر عالم نبی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران نوشاہی صاحب تشریف لائے۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ حالی صبح سے سیاسی سماجی شخصیت چودھری لطیف احمد طاہر بسرا صاحب وہ تشریف لائے، ہم دل کی انتہا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاکہ جو بھی اس محفل میں تشریف لائے، بزرگ، نوجوان، بچہ اور قابل عزت قابل احترام ہے۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام کی وہ رات ہے جس رات خانوادہ رسول، خاندان مصطفیٰ کربلا کی سرزمین پر بھوک اور پیاس کی شدت، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے یہ رات نامی محرم کی رات انہوں نے اللہ پاک کے ذکر میں، اللہ پاک کی عبادت میں، قرآن پاک کی تلاوت میں اور صبر میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے گزارے۔ اچھا نہیں لگے گا اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں؟ یہ تو ہم دیکھیں گے آپ ان کی قدم سجا کر بیٹھے ہیں، ان کی قربانیوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو آج آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، ذرا محبت سے سارے کہیں سبحان اللہ۔
مرتبہ مقام جناب سید الانبیاء، تو یہ بھی اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کی ایک عظیم جماعت عطا فرمائی، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایسا خاندان عطا فرمایا، ایسا خاندان، ایسی عظمت والا خاندان، اتنی بزرگی والا خاندان، اتنی رفعت والا خاندان اور اتنی عظمتوں والا خاندان، جن کے متعلق اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو پاک کرنے کا ارادہ میں خدا نے کیا، جن کو پاک کرنے کا ارادہ میں خدا نے کیا ہے۔ اب جس کام کا ارادہ اللہ کی ذات کر لے یا وہ ہو نہیں سکتا، اس کے بارے میں شک اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مقام کیا بیان کریں۔ اللہ اکبر، جن کی چکی چلانے کے لیے آسمان سے ملائکہ تشریف لاتے ہیں، جن کے شہزادوں کے جوڑے آسمان کے فرشتے لے کر آتے ہیں، اور جن کی خدمت کرنا صحابہ اپنے لیے شرف سمجھتے تھے، صحابہ کرام، اور جن کی عظمت کے تانے فرشتوں نے بیان کیے، اور جن کے متعلق، جن کی محبت کا مطالبہ اللہ پاک نے اپنے رب سے کیا، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی نسبت کے سلسلے میں جن کے متعلق رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ عزیزان گرامی، یہ معمولی کام نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کہیں بھی 2 4 10 50 200 300 400 آدمی اکٹھا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک ہی نیت ہو، نیتیں مختلف بھی ہو سکتی، ارادے مختلف بھی ہو سکتے، خیالات مختلف بھی ہو سکتے، لیکن یہاں خیال کسی کا بھی مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ہم آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس ارادے سے آپ آئیں گے وہ چیز آپ لے کر جائیں، جو ارادہ آپ لے کر آئے اس کے مطابق آپ کو چیز مل جائے گی، کیونکہ آپ کسی مولوی کے پاس نہیں آئے، آپ کسی چودھری کے پاس نہیں آئے، آپ کسی عام آستانے کے پاس آستانے پر نہیں آئے، آپ کسی معمولی آدمی کے پاس نہیں آئے، آپ آئے ہیں۔ آپ اس وقت کہاں آئے ہیں؟ اللہ پاک کے محبوب کے مہمان بن کر آئے ہیں، اور مقدس جماعت صحابہ کی جماعت کے مہمان بن کے آئے ہیں، اور خاندان مصطفیٰ کے مہمان بن کر آئے ہیں۔ آپ ان کی خاطر، اگر کوئی کسی کے لیے آیا ہے کچھ بھی نہیں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ بے شک کبھی بھی جا سکتا ہے۔ ہاں، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے آیا، جو صحابہ اور اہل بیت کے لیے آیا، وہ خالی نہیں جائے گا۔ اگر کوئی حافظ ارشد کے پاس آیا تو وہ خالی چلا جائے گا، اس کو کچھ بھی نہیں، ہاں اس کو کچھ نہیں۔ اگر کوئی چودھری صاحب کے لیے ہے اسے بھی کچھ نہیں ملے،
وہ دامن خالی لے کر چلا جائے گا. ہاں دامن بھرنا چاہتے ہو، اپنے دل کی دنیا کو روشن کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کی دنیا کے ویرانے میں اگر روشنی عشق مصطفیٰ، عشق اہل بیت اور محبت صحابہ کا چراغ روشن کرنا چاہتے ہو تو پھر یہی ارادہ ٹھیک ہے کہ ہم نبی پاک کی آل کی محبت کے لیے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آل، جنہوں نے اپنا تن من دن، اپنے شہزادے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، آج ہم اس حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ ارادہ کر لیں. اگر کسی کا آج سے پہلے یہ ارادہ نہیں تھا تو اب وہ کر لیں. کیوں؟ جب تک یہ ارادہ نہیں کرے گا اس کو آنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور کیا کیسے نوازتے ہیں، کس طرح نوازتے ہیں وہ میں سمجھا نہیں سکتا کہ وہ کیسے نوازتے ہیں، وہ کس طرح نوازتے ہیں. ان کی عنایات کا انداز کیسا ہے، ان کی محبتوں کا انداز کیسا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے جناب امام حسن مجتبی امام حسین تاجدار کربلا امت کے لیے جو قربانیاں دی، امت کے لیے اس محافل کا میں تو آپ سے عرض کر رہا تھا پہلے نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اہل بیت پاک کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اے نواسہ رسول، آپ نے یہ قربانیاں دی، آج ہم آپ کے ذکر کے لیے حاضر ہیں. عزیزان گرامی، باتیں کرنی آسان ہیں، کام کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. جو کردار شہید کربلا نے کربلا کی سرزمین پر پیغام دیا ہے، جو کردار ادا کیا ہے، وہ کوئی معمولی کردار نہیں ہے. اس لیے اس کردار اور وہ عمل اگرچہ ہم اس کی عادت تو نہیں رکھتے، لیکن اگر ہم نیک نیت اگر لے کر آتے ہیں تو ہمارے قلوب و اذہان اور ہمارے دل کی جو دنیا جو بگڑی ہوئی ہے، ویران کی ہے اس میں بہار آ سکتی ہے. اس میں بہار آ سکتی ہے. کیوں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلام نہیں تھے وہ، لیکن وہ تھے تو وہ شہزادے، لیکن صورت ایسی بن گئی کہ انہیں غلامی اختیار کرنی پڑی، بکے بازار میں. لیکن ان کے دل میں یہ بات تھی، بہت مالدار آدمی تھے، ان کا باپ بہت مالدار تھا، لیکن انہوں نے ایک پادری سے یہ سنا تھا بتائے گا کہ فلاں سرزمین پر اللہ کا آخری نبی تشریف لائے گا، اس کے یہ کمالات ہیں، اس کی یہ عظمت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے کہ اب وہ دن آئے کہ میں اس رسول کی زیارت کروں. پھر وہ وقت آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، ایمان نصیب ہوا، اور پھر ایمان کے بعد خاندان اہل بیت کی خدمت نصیب ہوئی. خاندان اہل بیت کی خدمت نصیب ہوئی. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا وہ نوازتے کیسے؟ خاندان اہل بیت کی
خدمت نصیب ہوئی، اور خدمت نصیب ہوئی، انہوں نے خدمت کی، اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ یہ ملا جس اہل بیت کی محبت، جس قرابت کی محبت کا اللہ تعالیٰ کے رسول نے امت سے مطالبہ کیا تھا۔ یہ تو چھوٹی بات میں نہیں کر رہا، اگر آپ نہ سمجھیں وہ الگ بات ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت نبوت اہل بیت نبوت کی خدمت، اہل بیت نبوت کی خدمت کا صلہ دعا سنا کرا۔ خدمت کا صلہ کے ملا پروردگار عالم کے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلامان منا اہل بیت، میں سلمان تجھے یہ ڈگری عطا کرتا ہوں، تجھے یہ شرف عطا کرتا ہوں، تجھے یہ عظمت عطا کرتا ہوں، میں محمد تیرے لیے یہ اعزاز کرتا ہوں کہ تو سلمان میری اہل بیت سے۔ آپ اگر اس بات کو معمولی سمجھ لیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت نبوت کی خدمت کا صلہ یہ ہے۔ اللہ پاک کے محبوب نے حضرت سلمان کو یہ صلہ عطا فرمایا، یہ اعزاز بخشا، یہ شرف بخشا کہ سلمان تو غلام نہیں ہے، تو کسی چودھری کا بیٹا نہیں ہے، تو کسی خاندان والا نہیں ہے، تیری عزت، تیری رفعت، تیرا مقام اس لیے ہے کہ تو میری اہل بیت کی خدمت کرتا رہا۔ آج میں تجھے یہ اعزاز بخشتا ہوں، تجھے اس گھرانے میں شامل کرتا ہوں آج میں جس جیسا کوئی گھرانے میں۔ آج میں تیرا شمار اس گھرانے میں کرتا۔ کیا سمجھتے ہیں اہل بیت کی خدمت کوئی معمولی چیز ہے؟ نہیں، اہل بیت نبوت کی خدمت، ان کی عزت، ان کا احترام یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد تین چیزیں اپناؤ، اپنے نبی علیہ السلام سے محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ہم طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہیں، لیکن عزیزان گرامی ہم دیکھیں تو صحیح، ہم اولاد کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہم اولاد کو کیا سکھاتے ہیں؟ کیا سکھا رہے ہیں ہم اپنی اولاد کو؟ کچھ بھی نہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، مکینک بنا رہے ہیں، افیسر بنا رہے ہیں، پروفیسر بنا رہے ہیں، ہم یہ بنا رہے ہیں، ہم وہ بنا رہے ہیں، میری اولاد یہ بن جائے، میری اولاد وہ بن جائے، میری اولاد اس منصب پر پہنچ جائے۔ ارے مسلمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری اولاد کے لیے کیا منصب دیا ہے؟ تیری اولاد کا منصب حقیقی اور تیری اولاد کا وقار جس منصب میں ہے، تیری اولاد کی بلندی کا راز جس چیز میں ہے، تیری اولاد کی دائمی عزت جس چیز میں ہے، تیری اولاد کا دنیا اور آخرت میں مقام جس چیز میں ہے، وہ یہ ہے کہ دل و جان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل سے محبت۔ قرآن پڑھا جائے، اپنے امام سے بتانا۔ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، میں بھی مسجد میں، کیا یہ کام ہم نے ایمانداری سے کیا ہے؟ صحیح بولنا ہے، غلط نہیں بولنا؟ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا یہ کام تم نے کرنا ہے، اپنے ایمان سے بتاؤ۔ ہاں، یہ صرف محفلیں اس لیے نہیں ہے آئے اور چلے گئے،
عزیزان گرامی، ہم جن لوگوں کے مرہون منت آج مسجد میں بیٹھے ہیں، جن لوگوں کے صدقے آج ہم آل رسول کا ذکر کر رہے ہیں، جن لوگوں کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں آباد ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام، اہل بیت پاک، علی حجیری، مہر علی، حماد علی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سلطان ماہور، ان کے مرہون منت آج ہم آباد ہیں۔ ان کو دیکھو، ان سے پوچھو، ان کی طرف دیکھو، ان کو پڑھو، انہوں نے اپنی اولاد کو کیا بنایا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امانت داری سے کہہ دینا کہ رسول کیا چاہتے تھے، ہماری اولاد کے متعلق ہمارے پیغمبر کا کیا نظریہ تھا، ہماری اولاد کو ہمارے پیغمبر کس سطح پر، کس منصب پر دیکھنا چاہتے تھے، اور ہم اپنی اولاد کو کس منصب پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر، پروفیسر، آفیسر، انجینئر، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور رسول مکرم دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے امتی کا بچہ جب جوان ہو تو ایک ولایت کے منصب پر فائز، ایک ولایت کے منصب پر فائز، اتنا بڑا منصب چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے ہوتے بول دیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ رسول مکرم کیا چاہتے تھے؟ رسول مکرم یہ چاہتے تھے صحیح معنوں میں میری اولاد کے فرمان بردار بن جاؤ، دنیا کے امام بن جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے میری اولاد کی فرمان برداری سے منہ موڑا اور میرے صحابہ کی گستاخی کی، دنیا کے ذلیل ترین انسان بنو گے، ذلیل ترین۔ کیوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ کوٹلی میانی شریف، شہید ختم نبوت کے جانشین عظیم قائد آپ کے سامنے تشریف فرما، اور جو وہ شفقتیں ہم پر کر رہے ہیں ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے، جس طرح وہ ہم پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اپنی شفقتوں کا، اپنی مہربانیوں کا، ہم ان احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ لیکن عزیزان گرامی، ان الفاظ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ لفظوں سے نکلا قائد محترم کا استقبال کروں۔ اب بلا تاخیر، کیونکہ میں انتظار ہی کر رہا تھا قبلہ تشریف لے آئے، تو اب میں قبلہ قائد محترم اس وقت تک آپ محبت سے سماعت فرمائیے گا، لیکن اس سے پہلے ایک مجاہد، ایک سرمایہ، ایک محسن، ایک قائد، کیونکہ آپ خطاب سماعت فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو اسی انداز سے اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قبلہ بیان ختم نبوت۔ تو اس اعتبار سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مرزائی، قادیانی، جہنم مکانی، وہ ایک لعنتی خنزیر، اور میں بے غیرت اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ اس نے عظمت صحابہ کا پاس کیا اس قادیانی نے، نہ اہل بیت کی عظمت کا پاس کیا، نہ قرآن کا پاس کیا، نہ اسلام کا پاس کیا، نہ گروہ انبیاء کا پاس کیا، اس نے کسی چیز کا پاس نہیں کیا۔ اور آپ اس لیے نہیں جانتے کہ آپ پڑھے نہیں ہیں، وہ اس کو اس انداز سے پڑھا نہیں ہے، اس لیے غیرت نام کی اس میں کوئی چیز ہی نہیں تھی، اس لیے
لیے میں اس کو بے غیرت کہتا ہوں. تو بے غیرت اور ہر درجے کا کمینہ شخص مرزا غلام احمد قادیانی، میں امیر تحریک فدائے ختم نبوت کی آمد کے اعتبار سے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کسی قادیانی کو اپنا دوست نہ بنائیں. اپنی زندگی میں کسی قادیانی جہنم مکانی کو اپنا دوست جنہ کی صلاح ہے وہ نہ بولو. جنہ بنانا ہے نا، جنہ دا دل کردا وہ نہ بولو، لیکن جڑے اس مشن سے یقین رکھتے ہو کہ شہید ختم نبوت نے اس بدکار گروہ کا جناب مقابلہ کردیا اپنے جسم خون اپنی جان قربان کی تھی، کہ تسی اس گل کو سمجھ رہے ہو تے پھر گل کا اقرار کرو. اسی اپنی زندگی میں اسے ایسے کمینے لعنتی دجال کانے اپنا دوست نہیں بنانا. سارے دی صلاح کی ہے، ہاتھ چک کے آکھو مرزے کانے تے لعنت، مرزے بے غیرت تے لعنت، چٹے کمینے تے لعنت، مرزائی نمازاں تے لعنت، مرزائیاں دی حمایتیاں تے لعنت، مرزائیاں دا دفاع کرنے والے تے لعنت، مصطفیٰ دے صحابہ تے منکر والیاں تے لعنت، صدیق اکبر تے برا بلا منکر والیاں تے لعنت. حسین کو امیر حسین کے مقابلے میں یزید کو امیر المومنین کہنے والے تے بھی لعنت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي